باقی بھی ساتھیوں کی طرف آتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ ایک نیوز کا جو ہم نے پورا سیٹ اپ بنایا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے جس کا بھی آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں سنا بھی صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ ہم کریں گے کیسے، یہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے آپ دیکھیے گا کہ ہم نے پاکستان میں جس طریقے سے میڈیا انڈسٹری کا ایک پورا سیٹ اپ ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ انوویشن کی ہے، اور وہ انوویشن آپ کو نظر آئے گی. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 2024 میں ایک میڈیا کا لینڈسکیپ چینج ہو چکا ہے. یہ صرف براڈ کاسٹ نہیں ہے، یہ وہ ایرا ہے جب ڈیجیٹل دنیا پہ راج کر رہا ہے. اور جب تک آپ ڈیجیٹل کانٹینٹ کو ٹیلی ویژن کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کریں گے تو آپ اس طریقے سے ایک جو نئی میڈیا لینڈسکیپ ہے اس میں اپنی جگہ نہیں بنا نہیں پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو دکھائیں کہ کس طریقے سے اس نئے چینل میں ایک نئی طرح کی جرنلزم اور نیا طرح کا ایک انفارمیشن ڈسیمنیشن آپ کو دیکھنے میں آئے گی. یہ ہمارا ڈیجیٹل سیٹ اپ ہے. مرتضیٰ ڈار صاحب ہمارے ڈیجیٹل کے ہیڈ ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں. مرتضیٰ، ہمارا جو فلسفہ ہے جو ابھی ہم نے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ ڈیجیٹل اور براڈ کاسٹ کو انٹیگریٹ ہونا ہے، تو اس میں ذرا آپ بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اس آبجیکٹیو کو سامنے رکھ کے اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں. دیکھیں، ڈیجیٹل کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایونچولی پہلے لینڈ کر جاتی ہیں اور ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کنونشنل ٹیلی ویژن کے اوپر، جبکہ دیکھا جائے تو ایک وائس ورسا ہے، یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹیلی ویژن پہ پہلے لینڈ کر جاتی ہیں وہی ڈیجیٹل کے اوپر پلیس ہو رہی ہوتی ہیں. سو باٹم لائن از دس از ون اینڈ سیم تھنگ. کچھ کوشش ایسی ہے، پلان ایسا ہے، اسٹریٹجی ایسی ہے کہ اٹ شوڈ کم اپ ایز ون یونٹ جس میں ڈیجیٹل اور ٹیلی ویژن از ورکنگ. اور یہی وہ چیز ہے، تھینک یو مرتضیٰ، یہی وہ چیز ہے جو ہم بار بار اب دیکھیں گے ہماری اسکرینز پہ، وہ جھلکے گی، وہ ریفلیکٹ کرے گی. اور وہ جو آج کا 2024 کا جو آڈینس ہے اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی جو ایپیٹائٹ ہے انفارمیشن کے لیے، اس کو پورا کری. یہاں پہ ہمارا پورا نیوز کا سیٹ اپ ہے، جو ٹیلی ویژن کا سیٹ اپ ہے بالکل ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس میں ہمارے یہ سینئر ساتھی ہیں جناب صداقت صاحب اور علی رضا صاحب اور حافظ حمید کیسر صاحب. جی صداقت، تو ہم اب نیوز کے لیے بھی ہم ایک بالکل جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہم انوویٹ کر رہے ہیں، تو تھوڑا بتائیں کہ کس طریقے کی انوویشن کا جو ایک پورا ہم نے ڈیزائن بنایا ہے اس کو اب کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں. بستی میں ہم نے نہ صرف کراچی سے خیبر تک بلکہ گلگت سے گوادر تک ایک پورا نمائندگان کا اور بیوروز کا جال بچھایا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے ممالک میں بھی. اور ہم نہ صرف خبر دیں گے بلکہ لوگوں کو اس خبر کا تجزیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جس طریقے سے نیوز کو پیش کرنا چاہیے وہ کرنے کی کوشش کریں گے اچھے طریقے سے. بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ایک ہماری کوشش ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ایک ویزیبل ڈفرنس نظر آئے گا ٹیلی ویژن، نیوز ٹیلی ویژن میں اور جرنلزم میں. اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آئیے یہاں چلتے ہیں. میری دو ساتھی ہیں سجل اور نور، یہ ہماری ڈیجیٹل سیٹ اپ کو میں کام کرتی ہیں. اور ہم یہ چاہیں گے کہ نور آپ بتائیں آج کے براڈ کاسٹ میں، ٹیلی ویژن میں تو ہم سٹوریز کو ایک طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن اب بہت حد تک جو ڈیجیٹل ہے وہ اس براڈ کاسٹ کے کانٹینٹ کو ایلیویٹ کرتا ہے، اس میں ایڈ کرتا ہے. تو آج کیا ہے ہمارے پاس اور ہم کس طریقے سے جانیں گے کہ ڈیجیٹل کی دنیا میں کیا سٹوریز چل رہی ہیں؟ اوکے، روایتی طور پہ آج جو ہے سب نے بلاول بھٹو کا جلسہ دیکھا. اب ہم آپ کو اس کے انٹرسٹنگ اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس دکھاتے ہیں کہ ڈیجیٹل میں ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایکس اس ٹائم پہ کھولا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے اب سے 2 گھنٹے پہلے جلسہ ہوا ہے اور اس کی ایک یہ ٹویٹ کھلی ہوئی ہے، انہوں نے لائیو دکھایا تھا. اب یہ جو ہیں یہاں پر آپ کو ان کے ویوز نظر آ رہے ہیں. ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس کو مارک کر کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکے. یہاں پر آپ ان کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائیو ویوز ہیں، یہ کتنی دفعہ ری ٹویٹ ہوا ہے، لائک ہوا ہے، اور ایکٹیویٹی کتنی ہے. پرائمریلی تو ان کی کافی فالوئنگ ہے لیکن جلسہ کوئی خاص چھایا نہیں ہے. یہاں سے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان کی انسٹاگرام کی سٹوریز پر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹاگرام ایک بہت ہی ویژول پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ پکچرز HD کوالٹی میں ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہاں پر اپنی سٹوریز میں ملٹیپل اس جلسے کی لیاقت بات سے دکھائی ہیں. اب ہم آڈینس کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے یہ لیاقت بات ہو رہا تھا، بالکل راولپنڈی میں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3D فارمیشن میں ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جلسہ گاہ کیا تھی اور کس ایریا میں ہو رہا تھا. آپ کو سجل مارک کر کے بھی دکھائیں گے. اور یہ بھی یاد دہانی کرا دیں کہ یہی وہ جگہ ہے لیاقت باغ جہاں پہ
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी, उनका आखिरी जलसा यहाँ पर हुआ था। अब लोगों के लिए बहुत मैटर करता है कि इस जगह पर जो है ट्रैफिक रूट कैसे है, किस तरह से दिखाया जा सकता है। अब हम जो है ये ऑन टाइम, रियल टाइम जो आपको ट्रैफिक सिचुएशन है, हम साथ साथ आपको वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वहाँ पर रूट चल रहा है। हम इसको मजीद अगर ये जरा लियाकत बाग को थोड़ा सा आप इसको अगर एक्सपैंड करें, जूम करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है येलो मार्किंग हुई हुई है, विच मीन्स कि ये जो है ट्रैफिक जो है वो स्लो एरियाज में है। यानी इसमें ये है कि इसमें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वहाँ पे अब सफ़र करने जा रहे हैं, हम उनको रियल टाइम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ज़रा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा ज़्यादा रश है। इसके साथ सर एक और चीज़ जो बहुत मैटर करती है, पाकिस्तान बहुत मशहूर है अपनी स्मॉग के लिए। हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी हमारे शहरों की एयर क्वालिटी जो है बिल्कुल वन ऑफ द वर्स्ट। तो हम अभी आपको जो यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, ये रावलपिंडी का वो एरिया है जहाँ इस्लामाबाद, सदर और ये सारा एरिया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एयर क्वालिटी क्या चल रही है। हम आपको मार्किंग्स करके दिखाते हैं। सदर के एरिया में जो है वेरी अनहेल्दी है, और यहाँ पे अनहेल्दी, और रावलपिंडी के इलाका है वहाँ पे भी काफी अनहेल्दी है। तीन जगह हम आपको डायरेक्टली दिखा रहे हैं, इसका मकसद रावलपिंडी के सराउंडिंग एरियाज में। तो यानी अगर आप उस जलसे में जा रहे हैं तो मास्क पहन कर जाएं, जरूर पहन के जाएं, वरना ये बहुत खराब हो इन्फॉर्मेशन जाएगा। है जो सबकी होनी चाहिए। अच्छा, मैं अभी एक सेकंड वापस आता हूँ। नाज़रीन आप देखिए, ये जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन एक्सपैंड कर रही है, और जब तक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी लाइफ से रेलिवेंट नहीं होगी, तब तक हमारा उससे वो रिश्ता नहीं बन पाएगा। टेलीविजन का दौर जब तक डिजिटल से साथ जुड़ेगा नहीं, तो हम इंफॉर्मेशन को लोगों की जिंदगियों से मिलाने में कामयाब नहीं होंगे।